بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج حاضر ہوئی ہوں۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جیسا کہ آپ سب لوگوں میں سے زیادہ تر حضرات اور خواتین جو ہیں ان کو اس چیز کا علم ہوگا کہ ٹرکش لیرہ جو ہے وہ اپنی قدر دن بہ دن کھو رہا ہے اور بہت تیزی سے پچھلے 3 مہینوں میں بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لیرہ کا گر جانا یا کسی بھی ملک کی کرنسی کا بڑھ جانا، اس سے یہ کس طرح سے ہوتا ہے، کون کون سے وجوہات ہوتی ہیں، گورنمنٹ کس طرح اس پہ کنٹرول کرتی ہے۔ یہ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے اور اس پہ میں بات کرنا بھی نہیں چاہوں گی کیونکہ یہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے تمام حضرات، خواتین و حضرات، خصوصاً خواتین جو ہیں ان کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو میں بالکل جنرل موٹی موٹی باتیں بتاؤں گی آپ لوگوں کو، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس وقت جو ترکی کی صورتحال ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو۔ تو دیکھیں، آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ٹرکش کرنسی جو ہے وہ لیرہ ہے، اور لیرہ جو ہے وہ پچھلے 3 مہینوں میں بمقابلہ ڈالر کو اگر ہم کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ڈالر جو ہے وہ ایسا پیمانہ ہے جس سے تمام ملک دوسرے ممالک کی کرنسیوں کو ناپا جاتا ہے، تو وہ دن بدن اپنی قدر کھو رہا ہے، یعنی لیرہ۔ جب پچھلے سال میں وہاں ترکی میں تھی تو اس وقت میں نے ایک ڈالر کے اگینسٹ مجھے جو ہے وہ 7 لیرہ سے 8 لیرہ مل رہے تھے۔ یعنی اگر میرے پاس $1 ہے تو میں جب ایکسچینج کرواتی تھی تو 7 لیرہ سے 8 لیرہ کے درمیان مجھے اس کا بدلے میں ملتا تھا۔ لیکن اب کیا صورتحال ہے پچھلے ایک سال کے اندر اندر کہ آج کی جو تازہ ریٹس ہیں، ان تازہ ریٹس کے مطابق ایک $1 جو ہے اس کی قدر کتنی ہے، یعنی اگر آپ کے پاس ایک $1 ہے تو آپ اگر وہ ایکسچینج کے لیے جاتی ہیں تو آپ جاتی ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ 13 سے 14 لیرہ جو ہیں اس کے درمیان، کیونکہ ایکسچینج ریٹ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو کیش کرواتی ہیں، خریدنے کا الگ ریٹ ہوتا ہے، بیچنے کا الگ ریٹ ہوتا ہے، تو 13 سے 14 کے درمیان آپ کو $1 کے بدلے میں جو ہے وہ لیرہ ملتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یعنی جو لیرہ ہے اس کی قدر دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے، بہت آسانی سے وہ دستیاب ہے اگینسٹ $US۔ تو اچھا، اب یہ تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کے اثرات کیا ہیں۔ وجوہات جو ہیں اس میں بات نہیں کروں گی، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا، میں بات کروں گی اس کے اثرات۔ تو پچھلے ہفتہ 10 دن سے مسلسل جو ہے وہ ترکی میں جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، خصوصاً جو بزنس کمیونٹی ہے، جو انویسٹرز ہیں، وہ جگہ جگہ مظاہرے کر رہے ہیں اور حکومت سے اپیل کر رہے ہیں، اپیل تو نہیں کر رہے ہیں، حکومت پہ فورس کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ، اور خصوصاً اردگان جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ اپنی سیٹ کو چھوڑے، استعفیٰ دے اور پاور سے ختم ہوں، کیونکہ اکانومی بالکل تباہ ہو رہی ہے۔ لوگ جو ہیں انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے، خصوصاً وہ چیزیں جو کہ وہ ڈالرز کے ذریعے خریدتے ہیں، ان کے ملک میں نہیں ملتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ترکی میں زیادہ تر آپ کو جب آپ بازار جائیں گے تو کوئی چیز بھی اگر وہ وہاں کی میڈ ہے، اگر وہ ان کے ملک میں بنتی ہے تو وہ چیز آپ کو سستی ملے گی، لیکن اگر کوئی چیز آپ باہر سے ترکی والے منگواتے ہیں، فرض کیجئے شیمپو ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہیں، ٹوتھ برشز ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو وہ باہر دوسرے ممالک سے اپنے ملک میں لاتے ہیں، تو کیونکہ ان کو اس کے لیے ڈالر پے کرنا ہوتے ہیں یا یورو پے کرنا ہوتے ہیں، تو اب ان کو اگر فرض کیجئے پہلے ان کو $1 کی کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو وہ 7-8 لیرہ دیتے تھے، ان کو $1 کی چیز مل جاتی تھی۔ اب ان کو وہی چیز خریدنے کے لیے 14 لیرہ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، تب وہ $1 کی چیز لیتے ہیں۔ تو کیا ہو رہا ہے اس وقت کہ قوت خرید جو ہے، پرچیسنگ پاور لوگوں کا جو ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چیزیں جو ہیں وہ مہنگائی روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہی ہیں۔ لوگوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے اس ڈر کے مارے کہ تھوڑا سا اور اس سامان کو اپنے روک لیں، جب کل اور ڈالر بڑھے گا اور لیرہ کی ویلیو ڈاؤن ہوگی تو ہمیں اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں، جس کی ایک مثال زد عام ہے، جو ایپل ہے، ایپل فون اور آئی پیڈس جو ہیں، انہوں نے اپنی آن لائن سیلنگ بالکل بند کر دی ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہے کہ ڈر ہے کہ جس تیزی سے لیرہ ڈاؤن ہو رہا ہے ان کو فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگوں کو سیلریز وہاں پہ مل رہی تھیں ڈالرز میں، انہوں نے
کیا کیا ہے کہ ان کی سیلریز کو کم کر دیا ہے کیونکہ لیرہ گر رہا ہے. اگر فرض کیجئے ان کو 1,000 لیرہ میں کوئی 1,000 ڈالر میں کوئی مزدور رکھنا تھا تو پہلے وہ 800 لیرہ دیتے تھے ان کو، 1,000 میں وہ مزدور کو دے دیتے تھے یا جو بھی لیبر یا جو بھی جس سے وہ کام کرواتے تھے. اب ان کو 1,400 لیرہ دینا پڑ رہا ہے تب جا کے وہ 1,000 ڈالر پورا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ 1,000 ڈالر کے بجائے، میں مثالاً بتا رہی ہوں، اگر کسی کو 1,000 ڈالر مل رہے ہیں، نارملی تو جو ڈالرز میں تنخواہ ہوتی ہے وہاں وہ 3,000 سے 5,000 7,000 کے درمیان ہوتی ہے مختلف شعبوں میں. لیکن ایک مثالاً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر فرض کیجئے اگر کسی کی تنخواہ 1,000 تھی پہلے، تو اب انہوں نے کیا کر دیا، اس کو 700 800 جو ہے وہ ڈالر کر دیے کہ ہم اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور مارکیٹ میں سے چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں. پچھلے ہفتے میری بہن گئی تھی تو ایک دم سے وہاں پر سب لوگوں میں ایک پینک ہو گیا تھا. جو ان کے نیبرز تھے اور جان پہچان کے، انہوں نے فون کر کے کہا پلیز آپ جو ہیں وہ زیادہ چینی اور پتی اور یہ اس قسم کی ضرورت کی جو زندگی کی چیزیں، تیل وغیرہ، وہ لے کے رکھ لیجئے کیونکہ اچانک مارکیٹ سے یہ چیزیں غائب ہو گئیں. اور واقعی میں جب وہ گئی تو اس نے دیکھا کہ شیلف جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، تو بڑی پریشان ہوئی. خیر نیکسٹ ڈے میں نے اس سے بھی کہا، میں نے کہا بھائی جو بھی تم جاتی ہو پیسے کا فکر نہیں کرو، کم از کم جو ہے وہ 1-2 مہینے کا سامان لا کے رکھو، کسی وقت بھی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن خیر اس کے بعد وہ جو نیکسٹ ڈے گئی تو وہاں چیزیں موجود تھیں، اس نے خریدی وہاں پر. لیکن جو بڑے سپر اسٹورز ہیں وہاں انہوں نے کیا کیا ہے کہ یا تو شیلف خالی ہیں یا پھر وہاں پر انہوں نے لکھ کے رکھ دیا ہے کہ جب اگر پر پرسن جو ہے وہ ایک سے زیادہ یہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک ہی آدمی 5-10 ڈبے گھی کے لے جائے اور باقی جو ہے ان کو کچھ نہ ملے. تو اس قسم کی ذرا سی بے چینی وہاں پر اس وقت بہت زوروں پہ ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ لیرہ اپنی قوت جو ہے وہ خرید کم سے کم کرتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے لیے مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. بیسکلی الیکشن آنے والے ہیں. اردگان پچھلے 19 سال سے موجود ہیں. جو ان کی مخالف پارٹیز ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان پہ کسی بھی طرح کا اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں یا الیکشن جو ہیں وہ آنے والے الیکشنوں کو میں ہار جائیں. اور بھی بہت سارے لاتعداد فیکٹر ہیں. تو اس کے لیے مظاہرے بھی کر رہے ہیں، پریشر بھی کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا ہے کہ زیادہ تر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ترکی میں بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے. بہت نئی نئی عمارتیں، بہت جدید عمارتیں بن رہی ہیں، ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں. تو بلڈرز نے جو پیسہ لگایا ہوا تھا، اب لوگ وہاں پیسہ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم اگر وہ یہ انتظار کر رہے ہیں، فرض کیجئے اگر 1,00,000 ڈالر کا ان کو کوئی سامان ملتا ہے تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تھوڑے دن میں یہ لیرہ اور نیچے چلا جائے تو ہمیں کم پیسوں میں زیادہ اچھی چیز مل جائے. تو تھوڑا سا جو لوگوں نے خریدنے کے لیے سامان رکھا ہوا تھا یا اپنی انویسٹمنٹ رکھی ہوئی تھی وہ بھی تھوڑی سی روک لی ہے. جن لوگوں نے بینک میں پیسہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ جو ٹرکش بینکس ہیں وہ بہت اچھا سرمایہ کاری، جیسے اگر سیونگ اکاؤنٹس ہیں تو اس پہ بہت زیادہ انٹرسٹ دیتے ہیں. تو لوگ اپنا اماؤنٹ وہاں رکھ لیتے تھے 2 سال 3 سال، اور جب اچھے رقم اس پہ اضافہ ہو جاتی تھی تو وہاں سے نکال لیتے تھے. تو اب جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اپنے پیسے جو ہیں وہ وہاں سے کیش کروانے شروع کر دیے. تو اس طرح ایک ذرا پینک کی صورتحال ہے وہاں لیرہ کے حوالے سے. لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ تعالی بہت جلدی جو ہے یہ اس صورتحال پہ قابو پا لیں گے. لیکن فی الحال جو ہے وہ تشویشناک صورتحال تو ہے فور ضرور. تو اچھا، اب یہ میں جو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد تھا، وہ میرا مقصد صرف یہ تھا آپ لوگوں کو بتانا کہ ہماری اگر ہم پاکستان سے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. کافی میری فیملی فرینڈز وغیرہ جو ہیں وہ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی ہم جانا چاہ رہے تھے، تو اب آپ بتائیے کہ یہ تو لیرہ تو دن بدن ڈاؤن ہو رہا ہے، تو کیا کریں، جائیں نہ جائیں، پراپرٹی لینی تھی لیں کہ نہ لیں. تو میں نے کہا میں ایک جنرل سی انفارمیشن آپ لوگوں کو دے دوں. تو ایک بات یہ دیکھیں، آپ سمجھیے بات کو کہ پچھلے سال اگر کوئی پاکستان سے ترکی آتا ہے، چاہے وہ گھومنے آ رہا ہے چاہے وہ انویسٹمنٹ کرنے آ رہا ہے، تو اس کو کتنے پیسے چاہیے ہوتے تھے؟ یعنی 1 لیرہ لینے کے لیے 20 سے 22 پاکستانی روپے دینے ہوتے تھے تو اس کو 1 لیرہ ملتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ کے پاس 22 لاکھ روپے ہوتے تو 22 لاکھ کے بدلے آپ کو ٹرکش 1 لاکھ لیرہ ملتے. لیکن اب جو صورتحال ہے لیرہ کے گرنے کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان سے کتنے پیسے لاتے، 13 یا 14 لاکھ لاتے ہیں تو آپ کو 1 لاکھ مل جاتے ہیں ٹرکش لیرہ. تو یعنی کتنے لاکھ کا آپ کو فائدہ ہو گیا؟ پہلے آپ کو 22 لانے پڑ رہے تھے تو 1 لاکھ مل رہا تھا، اب آپ کو 13 ساڑھے 13 14 لاکھ لانے پڑیں گے تو آپ کو یہاں کا 1 لاکھ مل جائے گا.
تو وہ حضرات، وہ فیملیز جو کہ موو ہونا چاہ رہی ہیں اور کچھ پرچیز پراپرٹی کی بنیاد پر اپنا، چاہے وہ کسی بھی رقم کی پراپرٹی ہو، 3 لاکھ لیرہ، 4 لاکھ لیرہ، 5 لاکھ لیرہ، یا پھر سٹیزن شپ کے لیے، تو اس وقت بہترین موقع ہے، کیونکہ اس وقت لیرہ ڈاؤن ہے اور آپ کی کرنسی آپ کو کم پیسے دے کر پراپرٹی خریدنے میں چیپ رہے گی۔ بالکل اسی طرح اگر آپ یورپین کنٹریز میں آپ کے پاس پاؤنڈز، یورو، ڈالرز ہیں، تب بھی آپ کے لیے کیا ہوگا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلے اگر میں نے یہاں سے پچھلے سال پراپرٹی لی تھی تو اگر 1 ڈالر تھا تو اس کے بدلے میں مجھے 7 لیرہ مل رہے تھے، لیکن اب میں اس وقت اگر ایک روپیہ 1 ڈالر لے کے وہاں جاتی ہوں تو مجھے کتنے لیرہ ملیں گے؟ 14 لیرہ ملیں گے، تو آلموسٹ تقریباً ڈبل کا فائدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ ان ممالک میں ہیں اور سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وقت بیسٹ موقع ہے، آپ وہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ وہاں گھومنے جا رہے ہیں، صرف سروے کرنے جا رہے ہیں ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے کے لیے، تب بھی یہ بہترین موقع ہے، کیونکہ آپ کی رقم جو ہے وہاں تھوڑی رقم بہت زیادہ ہوگی اور آپ وہاں پر گھومنا، ہوٹلنگ، کھانا، ہر چیز آپ کو بہت چیپ رہے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ٹرکی میں کوئی لوگ ہیں، فرض کیجئے پاکستان سے کوئی گیا ہے اور وہ وہاں پر ارننگ کر کے اپنی فیملی کو پاکستان پیسے بھیج رہا ہے، تو اب اس کے لیے کیا نقصان ہوا ہے کہ پہلے اگر وہ 100 لیرہ بھیجتا تھا تو وہاں پاکستان میں ان کو مطلب جتنے پہلے وہ بھیجتا تھا، اگر فرض کیجئے 100 لیرہ بھیجتا تھا تو پاکستان میں ان کو 1800 ملتے تھے، لیکن اگر اب وہ 100 لیرہ بھیجیں گے تو پاکستان میں ان کو کتنے ملیں گے؟ 1300 یا 1400 لیرہ ملیں گے۔ تو اگر پیسے لیرہ میں بھیج رہے ہیں کسی دوسرے ملک میں تو وہ نقصان جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک سے جا رہے ہیں تو آپ کے لیے اس وقت سب سے فائدے کی ٹائم ہے۔ دوسری اہم بات، کافی ویڈیوز میں نے ایسی بھی دیکھی ہیں جس میں لوگ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ اس وقت کیا کریں کہ اپنے پیسے لے کر جائیں اور وہاں پر بینک میں انویسٹ کر دیں اور سیونگ اکاؤنٹ میں ڈال کے بھول جائیں۔ تو میں بالکل بھی اس کے فیور میں نہیں ہوں۔ اس لیے فیور میں نہیں ہوں کہ دیکھیے، پیسہ جو ہے وہ اپنی پرچیزنگ پاور دن بہ دن آنے والے وقت کے اندر وہ اپنی قیمت قدر کھو دیتا ہے، لیکن اگر کوئی آپ پراپرٹی لے لیتے ہیں، کہیں انویسٹ کر لیتے ہیں، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی زمین کی شکل میں ہو، تو وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، کیونکہ ان چیزوں کی جو پرچیز، جو سیلنگ پاور ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ بینک میں پیسہ رکھیں، بہتر ہے کہ کوئی پراپرٹی، کوئی چیز خریدیں، تاکہ وہ جلد سے جلد جو ہے وہ آپ کو آنے والے سالوں میں وہ آپ کے لیے جو ہے وہ پرائز اس میں انکریز ہو اور آپ کی رقم جو ہے وہ محفوظ بھی ہو اور انکریز بھی ہو۔ ٹھیک ہے نا، ایک بات یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اہم بات جو میں یہ بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ پراپرٹی لینے کے لیے آپ لوگ برائے مہربانی انڈر گراؤنڈ، جسے میں نے کہا ہے، جسے تہہ خانے کی طرح جو وہاں پہ گھر ملتے ہیں، کسی صورت نہیں لینا ہے، چاہے آپ کو فری ملے، چاہے کوئی فری میں بھی کہہ کہ جی ہم آپ کو 50,000 60,000 لیرہ کا دے دیں گے، یہ لے لیں، آپ کو نہیں لینا ہے، کیونکہ وہ گاربیج ہے، آپ کے لیے درد سری ہے۔ اور اب جو ہیں وہ لوگ اتنے ہوشیار ہو گئے کہ اس کو لینا پسند نہیں کرتے، ایون کہ کوئی کارخانے والا بھی اس کو لینا پسند نہیں کرتا۔ تو برائے مہربانی ان میں تو بالکل بھی آپ اپنے پیسے کو انویسٹ نہ کریں۔ اچھا، دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو جو بڑے بڑے بلڈرز تھے، جنہوں نے نئے پروجیکٹ بنائے ہوئے تھے، جنہوں نے ملینز جو ڈالرز ہیں اس میں انویسٹ کیے تھے، یہ سوچ کے کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، انویسٹ کریں گے اور ہمارا جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بہت اچھے پیسوں میں سیل ہوں گے، ان کے پیسے جو ہیں وہ باؤنڈ ہو گئے ہیں، وہ فریز ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے اپنی سرمایہ کاری نکال لیے، اٹھا لیے۔ جو لوگ سوچ رہے تھے وہ تھوڑے سے رک گئے ہیں۔ پھر جو 2.5 لاکھ US ڈالر کی پراپرٹی پہ سٹیزن شپ مل رہی تھی، اب وہی سٹیزن شپ 3 اور 3.5 لاکھ US ڈالر پہ چلی گئی، تو اس سے بھی مارکیٹ پہ بہت برا اثر پڑا ہے، لوگوں نے اپنی سرمایہ کاری روک لیے۔ تو جو بلڈرز، بڑے بڑے مشہور بلڈرز تھے، جن کے پروجیکٹس تھے بہت زیادہ پوری ترکی میں،
وہ اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہیں، ان کا سرمایہ پھنسا ہوا ہے، انہوں نے بینک سے پہلے لون لیے ہوئے ہیں، اب وہ مزید لون لے رہے ہیں تاکہ وہ اس لون سے وہ اپنے دوسرے جو انٹرسٹ ہے اس کو چکا سکیں. تو یہ صورتحال تھوڑی سی گھمبیر تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہی صورتحال آپ کے لیے فائدے مند ہو. اگر کسی اچھے پروجیکٹ میں آپ کو گھر سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان سے اسٹرکٹلی آپ ان سے بارگین کریں. آپ کہیں جی ہمارے پاس کیش ہے اس لیے آپ ہمیں، تو ان سے آپ بہت اچھا فیور مانگیے اور بڑا ہیوج ڈسکاؤنٹ مانگیے، تو تاکہ وہ آپ اس وقت لینے کے لیے بیسٹ موقع ہے. ٹھیک ہے. تو اور لیرا جو ہے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان، انڈیا، جہاں کہیں سے بھی آپ آ رہے ہیں، ایون یورپین کنٹری سے آ رہے ہیں ڈالر پاؤنڈ کے ساتھ، تو آپ کے لیے اس وقت بیسٹ ٹائم ہے، کیونکہ یہ صورتحال زیادہ دن تک رکے گی نہیں. بہت جلدی جو ہے یہ اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور رقم جو ہے وہ دوبارہ اوپر آنی شروع ہو جائے گا. ایون یہ کہ اگر آپ 1 مہینے بعد آپ کا وزٹ آنا چاہ رہے ہیں آپ، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس وقت تھوڑے تھوڑے سے، بجائے یہ کہ آپ وہاں سے اپنا جو کرنسی ایکسچینج کرواتے ہیں لانے کے لیے تھوڑے سے لیرا میں، وہ ابھی بھی آپ ایکسچینج کروا سکتے ہیں تاکہ وہ لیرا جو ہے آپ کو زیادہ پیسے مل جائیں، اور وہ جب وہاں یہاں پر گھومنے پھرنے کے لیے آئیں تو آپ کے پاس خریداری کے لیے، شاپنگ کے لیے، ہوٹلنگ کے لیے پیسہ زیادہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی سی صورتحال ہے، اور اس کے پیچھے بہت بڑا گیم ہے جس کی پہنچ ہماری اور آپ کے درمیان تو نہیں ہے. بہت اوپر ہائی لیول پہ یہ سب چیزیں سیٹ ہوتی ہیں، اور تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا. جب تک یہ الیکشن نیکسٹ ایئر نہیں ہو جاتے یہ صورتحال اسی طرح رہے گی. ترکی ایک بہت بڑا سپر پاور بننے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 2023 کے بعد، اور یہ بحیثیت مسلمان ملک ہونے کے بڑی بڑی قوتیں جو ہیں ان کی نظروں میں کھٹک رہا ہے، اور وہ ہر طرح سے چاہ رہے ہیں کہ اس کو بڑھتی ہوئی جو اس کی طاقت ہے اس کو کم سے کم کر دیں، اندرونی طور پہ کمزور کر دیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اکثر میں نے ویڈیوز یہ بھی دیکھی ہیں کہ جی آپ یوٹیوبرز جو ہیں معذرت کے ساتھ، کہ جی یہاں تو سب چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مہنگائی نہیں ہوئی ہے، بہت سستا ہے. تو سستا کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح، اور یہ صورتحال، ایک بات میں خصوصاً پاکستانیوں کے لیے آخر میں میسج یہ دینا چاہوں گی کہ جو لوگ پاکستان میں بیٹھ کے یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم بہت مہنگائی ہے اور بہت مشکل ہو گئی ہے ہر چیز ایسی، بالکل پوری دنیا میں بھی یہی کنڈیشن چل رہی ہے. ایون کینیڈا میں بھی یہی کنڈیشن چل رہی ہے. آج ہم گروسری کے لیے جاتے ہیں قیمت کچھ اور ہوتی ہے، 2 دن بعد جاتے ہیں تو قیمت کچھ اور ہو جاتی ہے. آپ کے یہاں روپوں میں پیسے بڑھتے ہیں، یہاں پہ سینٹس میں پیسے بڑھ جاتے ہیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑی حیرت ہوتی ہے. بل جو ہے ہر دفعہ 20 25 30 ڈالر جو ہے ویکلی، اگر ہم سیم چیزیں خریدیں تو ہر ویک میں وہ پیسے بڑھ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح ترکی میں بھی ہو رہا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. جو لوگ یہ سوچ کے آ رہے ہیں، ابھی کسی نے مجھے میسج کیا تھا کہ ہم میاں بیوی اور ہمارے 2 چھوٹے بچے ہیں، ہمارا کتنا خرچہ ہوگا، تو آپ اپنے ذہن میں بالکل اسی طرح لگائیں کہ جو آپ کو پچھلے سال لوگوں نے بتایا تھا کہ اگر فرض کیجیے آپ کا 3,000 میں یا 4,000 میں خرچہ لیرا میں ہو سکتا ہے مہینے کا خرچہ، تو اس کو ہی آپ کم از کم ڈبل نہیں کرتے ہیں تو آپ 1 گنا اس میں 1.5 گنا اور بڑھا دیں مزید. یعنی اب وہ خرچہ جو ہے اگر 8,000 نہیں تو 6,000 تو اپنے ذہن میں رکھیے ہی رکھیے کہ 6,000 لیرا اگر پہلے 4,000 میں تھا تو اب 6 سے 7,000 لیرا میں آپ کا گھر چل پائے گا مناسب طریقے سے. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی تھوڑی سی باتیں ہیں، اپنے ذہن میں رکھیے گا، پریشانی کی بات نہیں ہے. اور جو لوگ موو ہونا چاہ رہے ہیں اس وقت بیسٹ ٹائم ہے، جیسے میں نے پہلے کہا. ہمت مردہ مدد خدا، نیک نیتی سے کام کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر یہ سمجھتے ہیں آپ کے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ کنفیوژن دور ہوئی ہے یا کسی کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.